اس کے مہندی لگے ہاتھوں میں برف پگھل رہی تھی۔ لاکھ کوشش کے باوجود وہ خود کو اس سردی سے بچا نہیں پا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بہت جلد بیمار پڑ جائے گی یا شاید دم ہی توڑ دے، لیکن اس انسان کے سامنے وہ خود کو کمزور نہیں ہونے دے گی جس نے اسے رسوا کر کے اس کی ذات تک رسائی حاصل کی ہے۔ برف پر بیٹھے بیٹھے وہ اب ٹھٹرنے لگی تھی، اسے اپنی رگوں میں خون جمتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، لیکن انا اسے گھر کے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے بیٹھی اب بری طرح کانپ رہی تھی، اسی کشمکش میں تھی کہ اندر جائے یا یہیں بیٹھے بیٹھے دم توڑ دے کہ دروازہ کھلا اور وہ باہر آ گیا، جسے دیکھ کر ہی اس کی آنکھوں میں نفرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسے انسان کو اپنی شریک حیات کے روپ میں قبول کرنے سے بہتر اس کے نزدیک موت کو گلے لگانا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اپنی بھاری جیکٹ اس کے کندھوں پر پھینک دی۔ میں بس یہی دیکھنے آیا تھا کہ تم زندہ ہو یا اس برف کی وادی میں ڈھیر ہو چکی ہو۔ اس نے چاروں طرف پھیلی سفید برف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتا اس کے قریب آ بیٹھا۔ ماں کے تو تن بدن میں گویا آگ ہی لگ گئی۔ میں اتنی آسانی سے نہیں مرنے والی ہوں، اسے کانپتے ہوئے لہجے میں غصے سے کہا۔ اچھا جی، ریان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے اس کی کیفیت سے محفوظ ہوتے ہوئے ہولے سے اس کی برف ہوتی ناک کو چھوا اور اٹھتے ہوئے بولا، ایسی ضدیں ہی موت کا سبب بنتی ہیں۔ چلو میں تو اندر جا رہا ہوں، ہم یہاں کے باشندے ہیں، پھر بھی سردی کے آگے غصہ نہیں کر سکتے۔ آپ تو پھر بھی شہر سے آئی ہوئی نازک گڑیا ہو۔ وہ توقف لیے پھر ایک بار اپنی لہجے میں بولا، 2 منٹ میں شرافت سے اندر آ جائیں تو بہتر ہے۔ اب تم میری ذمہ داری ہو، چاہے جیسے بھی ہو گئی ہو، اتنی آسانی سے مرنے کیسے دوں مائی ڈیئر وائف۔ وہ کہتا دروازے کی طرف بڑھا۔ ماں کو اس کا یہ حق جتلاتا انداز ظاہری تو لگا تھا، لیکن ایک پل بھی اور رکی تو یہاں پر تو اس کی جان ہی نکل جائے گی۔ اس نے لمحے بھر کو سوچا اور اٹھنے لگی۔ وہ کھڑی ہونا چاہ رہی تھی لیکن ٹانگیں ساتھ دینے سے انکار کر رہی تھیں۔ اٹھتے اٹھتے ہی گر پڑی۔ ریان نے مڑ کے دیکھا تو اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ چلائی، خبردار میرے پاس مت آنا، میں خود اٹھ سکتی ہوں، اور ساتھ ہی پوری قوت سے کھڑے ہونا چاہا اور اس بار کامیاب ہو گئی۔ قدم اٹھانا اب بھی دشوار تھا، لیکن وہ جیسے تیسے خود کو گھسیٹتے دروازے تک آ پہنچی۔ ریان دروازے میں ہی رک گیا، اسے آتا دیکھ کر اندر بڑھ گیا اور آتش دان میں لکڑیاں ڈالنے لگا۔ وہ اب اندر آ چکی تھی۔ سکون کی ایک لہر گرم جسم سے ٹکرائی تو آتش دان کے قریب ہی فرش پر بیٹھ گئی۔ اسے اپنے جسم میں جان بحال ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ریان دروازے کی طرف بڑھا اور بند کرنے لگا۔ اب سردی کی کوئی لہر اندر نہیں آ سکتی تھی۔ وہ یہ کہتا ایک نظر آگ سیکتی ماں پر ڈالتے ہوئے لاؤنج سے مسلک چھوٹے سے کچن میں آ گیا اور کافی بنانے لگا۔ ماں اس کی نظروں کے سامنے تھی، وہ بالکل خاموش اسے یکسر انداز کیے آگ کے شعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کافی کا مگر یہ واپس آ گیا، عجیب ہی زوجہ پائی ہے ہم نے بھی۔ برف سے اس قدر محبت کے آتے ہی ڈھیر ہو گئی اور اب آگ سے اتنا لگاؤ کہ نظر ہٹانا مشکل۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا اور مگ بڑھا دیا۔ ماں کا دل چاہا یہ مگ اسی پر الٹ دے۔ کیا کہا تم نے زوجہ؟ مائی فٹ، میں اس نام نہ ڈھوکوسلی شادی کو نہیں مانتی، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے نام سے اور ہر چیز سے جس کا تعلق تم سے ہے۔ سنا تم نے؟ ماں نے اشتعال انگیز لہجے میں کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہاں، ایک بات میں تمہیں آج ہی واضح کر دوں مسٹر رایان ملک، تم کبھی میری ذات تک رسائی حاصل نہیں کر سکو۔ میں تمہیں نفرت کی مار دوں گی۔ بے مشکل اپنے آنسوؤں پہ قابو پاتی وہ اندر کمرے کی طرف بڑھ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ رایان تعصب سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ کافی کا مگ ٹیبل پر رکھ کر وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گیا، پاس رکھا ریموٹ اٹھایا اور چینل سرچ کرنے لگا، لیکن دماغ کہیں اور ہی تھا۔ ماں کمرے میں آتے ہی پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، رایان کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے بے دردی سے گال پہ بہنے والے آنسوں کو رگڑا۔ اب نہیں رونا بس، جنہوں نے میرا سکون چھین لیا میں بھی انہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی۔ اس نے خود سے عہد کیا۔ ایک بار پھر اس کی نظریں اپنے مہندی لگے ہاتھوں پر پڑی۔ مہندی میں اس کی جان ہوا کرتی تھی اور آج اس مہندی سے اسے نفرت ہو رہی تھی۔ کسی جاہل عورت نے مہندی سے اس کے ہاتھ لیپ دیے تھے اور ان پہ رایان کا نام لکھ کر جلتا ہوا کوئلہ رکھ دیا تھا، اور اب زخم بری طرح درد کر رہا تھا۔ یہ سمجھنا مشکل تھا کہ زیادہ تکلیف وہ یہ زخم تھا یا اس کی ہتھیلی پر لکھا رایان کا نام۔ بس یہی ایک چیز تھی جو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ چند گھنٹوں قبل دلہن ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنا ہاتھ اتار کر پھینک دے۔ وہ ان دونوں میں اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ اگنے کے انداز میں صوفے پر ڈھہ گئی اور آنکھیں موندے ایک بار پھر سے سب کچھ اس کی آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ بھوک کی شدت سے اس نے آنکھیں کھول دی۔ اتنی لمبی مسافت کے بعد اور اتنا کچھ سہنے کے بعد وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ ریان صوفے پر لیٹا ٹی وی دیکھنے میں مشغول تھا۔ اسے نظر انداز کرتی وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ریان نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی، بس ایک نظر ڈال کر دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔
کچن بہت ہی سلیقے سے سیٹ کیا گیا تھا، دیکھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ کسی مرد کا کچن ہے۔ اس نے فریج کھولا، دودھ کے آدھے ڈبے کے علاوہ فریج میں اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے یہی غنیمت جانا، دودھ شیلف پر رکھا اور چینی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ لیکن کسی بھی کیبنٹ میں چینی تو کیا، اس جیسی کوئی دوسری چیز بھی موجود نہیں تھی۔ وہ بری طرح چڑ گئی، بھوک سے حالت جو خراب ہو رہی تھی۔ فقیر انسان، فاقہ زدہ، الو کا ماں گالیاں بکتی پیچھے مڑی تو ریحان سے ٹکرا گئی۔ وہ کب سے اسے چینی کی تلاش میں سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ ماں نے اسے اس طرح اچانک دیکھا تو سامنے بوکھلا گئی، پھر فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کیا تکلیف ہے؟ وہ بری طرح سے تل ملائی۔ ریحان اس کے قریب آنے لگا تو وہ گھبرا گئی، اس کے پاس آیا اور اس کا بازو پکڑ کر لاؤنج میں لے آیا۔ یہاں بیٹھو اور یہاں سے ہلنا مت، اسے صوفے پر بٹھا دے تنبیہ انداز میں کہتا وہ کچن میں آ گیا۔ ماں سنسی وہیں بیٹھی اسے کام کرتا دیکھتی رہی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں ایک ابلا ہوا انڈا، دودھ کا گلاس اور بریڈ کے سلائس تھے۔ اس نے ٹرے ماں کے سامنے میز پر رکھ دی اور دوبارہ کچن کی طرف بڑھا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک زرد سی ٹیوب تھی۔ ماں حق بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور گھٹنوں کے بل صوفے کے قریب بیٹھ گیا۔ اس کا یہ انداز یکسر نظر انداز کرنے والا نہیں تھا۔ وہ کچھ بولے بغیر اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ ایک دم چونک گئی، ہاتھ چھڑانے ہی والی تھی کہ ریحان نے نظر اٹھا کر جس طرح اسے دیکھا وہ سہم گئی۔ تمہاری کوئی بات سننے کے موڈ میں ہرگز نہیں ہوں، اور نہیں میں کوئی احسان کر رہا ہوں، ریحان نے حق جتلاتے ہوئے انداز میں کہا اور اس کی ہتھیلی پر زرد ٹیوب سے مرہم لگانے لگا۔ وہ اپنے جلے ہوئے نام پر جو مہندی اور گرم کوئلے سے ماں کے ہاتھوں پر لکھا گیا تھا انگلی کی مدد سے مرہم لگا رہا تھا۔ ماں کے لبوں سے سسکاری سی نکلی، اب جلن ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر ریحان کو دیکھا، پھر نظر چرا دی۔ وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ٹرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، فی الحال یہی کچھ ہے، کل شہر جاؤں گا تو سامان لے آؤں گا۔ ماں ایک دم اٹھی اور اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سمجھتے ہو مجھے پاگل ہوں میں؟ تمہاری یہ دکھاوے کی اچھائی دیکھ کر پگھل جاؤں گی، لیکن میں کچھ نہیں بھولی مسٹر ریحان، یہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، آنسو ایک بار پھر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ ماں، ریحان نے اسے کندھوں سے پکڑا اور صوفے پر بٹھاتے ہوئے خود بھی پاس ہی بیٹھ گیا۔ میری بات سنو ماں۔ ماں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرا دیا۔ مجھے بات کرنے دو۔ بعد اوقات انسان کے سامنے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ مجبور ہو جاتا ہے، جیسا ہم چاہتے ہیں اور سوچتے ہیں ویسا نہیں ہو پاتا، اسی کا نام زندگی ہے۔ میں مانتا ہوں جو کچھ ہاں جانتی ہوں میں بہت اچھی طرح، تم جیسے لوگوں کو جو دوسروں کی زندگیاں جیرن کر دیتے ہیں، ان کے خوابوں کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر یہ فلسفہ جھاڑنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، پھر درد سے گال پر بہنے والے آنسو کو رگڑ کر اٹھ کر جانے لگی۔ لیکن اگلے ہی لمحے ریحان نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کھینچ لیا اور تنبیہ انداز میں بولا، تمیز سے یہاں بیٹھو اور میری بات سنو اور اٹھنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ دیکھو ماں، یہ اصل زندگی کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں کہ میں یہ امید رکھوں کہ تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی یا تم میری ہو جاؤ گی، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجبور ہو کر مجھ سے محبت کرو۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا تو ریحان نے اسے خاموش کرا دیا۔ لیٹ می کمپلیٹ۔ یہ سب میرے لیے بھی آسان نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا وہ حالات کا تقاضا تھا۔ اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیا ہو سکتا تھا، لیکن تم فکر نہیں کرو، میں کوئی حق نہیں جتاؤں گا تم پر۔ میں نہیں چاہتا کہ محبت بھیک میں لی جائے۔ ہاں لیکن میرا نام البتہ تمہیں برداشت کرنا ہوگا، بس یہی کہنا تھا۔ ماں کو اس کی ہر بات ہی زہر لگ رہی تھی اور ہر کہی بات اس کی تو اسے زہر ہی لگ رہی تھی۔ وہ بس بھاگ جانا چاہتی تھی، اس کے اتنا قریب بیٹھ کر وہ گھبرا رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھا اور ایک بار پھر بولا، ہمارے غریب خانے میں بس ایک یہ لاؤنج ہے اور وہ کمرہ، تم کمرے میں میرے ساتھ رہو گی نہیں، اور نہ میں اتنا اچھا ہوں کہ تمہارے لیے لاؤنج میں سو جاؤں، کیونکہ مجھے اپنے کمرے کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اب دیکھ لو کہ کہاں سونا ہے۔ ریحان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا اور کوئی دھن گنگناتا ہوا کمرے میں چلا گیا۔ ماں اس کی پشت گھورتی رہ گئی۔ کیا چیز ہے یہ بندہ، پل پل بدلتے رنگ، بھاڑ میں جائے میری بلا سے۔ ماں نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں ختم کر کے ٹرے میں رکھا اور صوفے پر لیٹ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، ریحان نے بغیر کچھ بولے اس کی طرف کمبل اچھالا اور واپس مڑ گیا۔ ماں نے بھی جلدی سے کمبل اوڑھ لیا۔ سردی بڑھنے لگی تھی، اسے یکدم احساس ہوا کہ ریحان کی جیکٹ اب تک اس نے پہن رکھی ہے۔ فوراً اتار کر اس قریب رکھی کرسی پر پھینکی اور کمبل میں منہ چھپا لیا۔ ارے ماں، کہاں رہ گئی ہو بھائی، جلدی کرو نا، دیر ہو رہی ہے۔ فرح نے تقریباً چلاتے ہوئے ماں کو پکارا۔ نانو کچن سے باہر آ گئی۔ کیا ہوا فرح بیٹے، ماں ابھی تک نیچے نہیں آئی؟ نانو نے فکر مندی سے پوچھا۔ ماں کو ایک دم اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوراً دھیمے لہجے میں بولی اور آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا۔
وہ دراصل آج ہم نے جلدی جانا تھا، شاید ماں بھول گئی ہوگی۔ نانو اس کی بات سن کر مسکرا دی۔ تم جاؤ اسے دیکھو، میں تم دونوں کے لیے مزیدار سے ناشتہ بناتی ہوں۔ نانو پیار سے کہتے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فرحان نے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے اور اوپر پہنچتے وہ نک سی ماں سے ٹکرا گئی۔ اوف، کیا ہے بھائی، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ آ رہی ہوں نا، ماں نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن فرح منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ تو ماں کو بھی ہنسی آ گئی۔ کیا ہوا؟ ماں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یہ تم ہی ہو نا یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ فرح نے مصنوعی حیرت سے کہا تو ماں جھپ گئی۔ بس بس، اب زیادہ ہو رہا ہے فرح۔ جی میں بھی یہی کہنے والی تھی کہ یہ زیادہ ہو رہا ہے۔ فرح نے شرارت سے اس کی لپسٹک کی طرف اشارہ کیا تو وہ خفیف سی لال ہو گئی۔ فرح ہنس پڑی۔ تھوڑی سی لائٹ کر لو لپسٹک، باقی سب تو فٹ ہے، فرح نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو فرح ماں بھی ہنس دی اور ٹیشو سے لپسٹک کم کرنے لگی۔ ویسے یہ بتاؤ، تم جو اتنا مسکرا رہے ہو، کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو؟ فرح نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کے بچپن کی دوست تھی اور جانتی تھی جب ماں اداس ہوتی تو اسی طرح تیار ہوتی تھی۔ اوہ میری پیاری سی ماں جی، رات کو بس دل ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی، بغیر کسی وجہ کی، لیکن دیکھو اب تو میں بہت پرسکون ہوں، ماں نے بشاش لہجے میں کہا تو فرح کو تسلی ہو گئی۔ اب آ بھی جاؤ لڑکیوں، ناشتہ تیار ہے۔ نانو کی آواز آئی تو وہ دونوں جلدی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئیں۔ نانو میز پر ناشتہ سجائے انہیں کا انتظار کر رہی تھی۔ آلو کے پراٹھے، گھر کا بنا اچار، ہری مرچ اور دھنیا کا رائتا دیکھ کر تو دونوں کی بھوک چمک اٹھی۔ ماں اپنا پسندیدہ ناشتہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھی اور خوشی کی پرجش سے نانو سے لپٹ گئی۔ لو یو میری پیاری سی نانو۔ نانو نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ آ جاؤ فرح بیٹا، آپ بھی بیٹھو۔ فرح بھی جلدی سے کرسی کھینچتے ماں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ آج تو میری ساری ڈائٹنگ ہی نکل گئی۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھی ہی تھی کہ فرح نے گاڑی سٹارٹ کی۔ دو سامان سے لدے ٹرک ان کے گھر کے آگے آ کر رک گئے۔ اوف، اب یہ کیا ہے؟ فرح نے غصے سے کہا۔ تم رکو، میں ذرا دیکھتی ہوں، ماں نے کہا اور گاڑی سے اتر گئی۔ سامنے والے گھر میں کچھ لوگ شفٹ ہوئے ہیں، انہی کا سامان آیا ہے، ماں نے دوبارہ بیٹھتے ہوئے فرح کو بتایا۔ ٹرک نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ فرح نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ السلام علیکم نانو۔ آج بہت تھک گئی تھی، صبح سے لے کر شام تک کلاسز تھیں، کوئی بریک ہی نہیں تھا۔ سوچا تھا بس کالج مشکل ہے، یونیورسٹی میں جا کر تو کچھ آرام آ جائے گا۔ ماں نے بیگ ایک طرف رکھا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ تو بہت ہونہار ہے، ایسے نہیں سوچتے، ہر دور کا اپنا مزہ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ لائف یہ بعد میں سب سے زیادہ یاد آتی ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ یہ تو سچ ہے، اس نے حامی بھری۔ جاؤ جلدی سے اٹھو، شاور لو، فریش ہو جاؤ، میں بشیرہ سے کہہ کر کہنا لگواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی طرف بڑھ گئیں اور ماں فریش ہونے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کھانے کے بعد وہ نانو کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آئی۔ نانو بیڈ پر بیٹھی تھی، ان کے پاس ہی بیٹھ گئی اور کپ پکڑاتے ہوئے بولی، آپ کو پتا ہے نانو، سامنے والے گھر میں کچھ نئے لوگ شفٹ ہوئے ہیں۔ ہاں، بشیرہ بتا رہی تھی کہ بس 2 ہی لڑکے ہیں، لیکن سامان تو ایسے آیا جیسے بہت بڑا خاندان ہو۔ نانو نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، یہ بھی اچھا ہے، ویسے سوچنے کی بات ہے، اتنے بڑے گھر میں بس 2 لڑکے، شاید بعد میں فیملی بھی شفٹ ہو جائے۔ ماں بولی، لیکن ہم کیوں اتنا سوچ رہے ہیں، ہم بھی تو اتنے بڑے گھر میں بس 2 لوگ ہیں۔ نانو نے اداس طنزیہ لہجے میں ہنستے ہوئے کہا تو وہ جھٹ سے بولی، ہم تو 2 ہی 10 کے برابر ہیں جی۔ نانو مسکرا دی۔ اس نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا، دونوں کپ واپس ٹرالی میں رکھ کر نانو کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی رہی اور ماں سو گئی۔ نانو اسے دیکھتے دیکھتے کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی، ان کے چہرے سے پریشانی جھلک رہی تھی۔ ماں جب سے پیدا ہوئی تھی تبھی سے نانو کے پاس تھی، یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہی اس کی ماں تھی۔ ماں نے انہی کی گود میں آنکھ کھولی، جنم دیتے ہی اپنی ماں چل بسی تو ماں کی بیوہ خالہ نے بھانجی کی آخری نشانی کو سینے سے لگا لیا۔ اب وہ نانو کا اور نانو اس کا واحد سہارا تھی۔ اس کے بابا یوسف شاہانی کا تعلق بلوچستان کے قبیلے شاہوانی سے تھا، وہ سردار کے بیٹے تھے، لیکن وہاں کی رسم و رواج سے باغی، انہیں اکثر ہی بہت سی باتوں اور فیصلوں پر اعتراض رہتا تھا۔ اگلا سردار بھی انہی کو بننا تھا، لیکن وہی سب سے بہت دور جانا چاہتے تھے۔ یہی بغاوت انہیں بلوچستان سے کوسوں دور لاہور کھینچ لائی۔ شاہوانی قبیلے کے نزدیک یہ بہت ہی بڑا جرم تھا، جس کی سزا صرف اور صرف موت تھی۔ وہ ہر ممکن کوشش کر کے یوسف کو حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ادھر یوسف اپنی ایک الگ پرسکون دنیا بسانا چاہتے تھے۔ یہاں ان کی ملاقات ہیرا سے ہوئی۔ ملاقات کیا تھی، ہیرا افندی کو دیکھتے ہی وہ دل ہار بیٹھے تھے۔ ہیرا اپنی بیوہ خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد بابا دوسری شادی کر چکے تھے اور ان کی بیوی کو تو ہیرا ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، تو وہ خالہ کے پاس ہی رہی۔
خالہ کو بھی یوسف بہت پسند آئے۔ اس طرح یوسف اور ہیرا کی شادی ہو گئی۔ یوسف سے شادی ہیرا کی زندگی کا سب سے خوشگوار دور تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی یہ خوشگوار دور بہت جلد ختم ہونے والا ہے۔ شادی کے 6 ماہ بعد ہی شاہوانی قبیلے نے یوسف کو ڈھونڈ نکالا۔ وہ جانتے تھے ان کا قبیلہ خاموش بیٹھنے والا نہیں ہے، تبھی وہ اس شادی کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے اور اس کوشش میں کامیاب رہے تھے۔ وہ ہیرا کو لے کر ملک سے باہر جانے کے تمام انتظامات مکمل کر چکے تھے، لیکن قدرت کو تو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن ان کی فلائٹ تھی اور وہ بہت خوش تھے۔ انہیں آج ایک اور خوشخبری بھی ملی تھی کہ ہیرا امید سے ہیں۔ وہ ان کے لیے کیک اور پھول خرید کر گھر ہی آ رہے تھے، تبھی 2 بڑی بڑی جیپوں پر سوار ہتھیاروں سے لے کچھ لوگ جن کے چہروں پر سیاہ چادروں سے ڈھکے تھے ان کے سامنے آ گئے اور راستہ روک لیا۔ رات کا وقت تھا اور روڈ سنسان۔ یوسف بری طرح گھبرا گئے۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ جیپوں سے اترے اور چاروں طرف سے یوسف کو گھیر لیا۔ اگلے ہی لمحے ان کا جسم گولیوں سے چھلنی کرتے فائرنگ کرتے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ شاہوانی قبیلے کا انتقام تھا۔ یوسف اپنی آخری سانسیں لیتے وقت وہیں دم توڑ گئے۔ ہیرا کے لیے تو یہ ثانیہ سہانی روح تھا۔ یوسف کے بغیر جینا روز مرنے کے برابر تھا۔ وہ زندگی ہار چکی تھی اور ماں کی پیدائش پر بھی وہ دم توڑ گئی۔ یوں ننھی سی ماں ہیرا کی خالہ یعنی نانو کی گود میں آ گئی۔ بانجی کے دکھ کے بعد وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی تھی۔ ماں ہی ان کے جینے کی وجہ بن گئی تھی اور انہوں نے اس کی پرورش و تربیت میں دن رات ایک کر دیے تھے۔ ان کی آبائی جائیداد تھی، زمینوں سے آنے والی رقم سے تمام اخراجات بخوبی پورے ہو جاتے تھے۔ زندگی پرسکون سے گزر رہی تھی، لیکن نانو بیمار رہنے لگی تھی اور انہیں حل پر ماں کی فکر ستاتی تھی۔ میرے بعد اس کا کیا ہوگا، وہ کیسے رہے گی، یہ سوچ کر ان کی جان نکل جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھیں کہ بشیرہ کی آمد ہوئی۔ بی بی جی، وہ جو نئے لوگ آئے نا سامنے والے گھر میں، ان کی ملازمہ آئی ہے۔ ماں کو سوتا ہوا دیکھ کر بشیرہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، اچھا تم چلو میں آتی ہوں۔ ماں کا سر ان کی گود میں تھا، جھک کر اس کا ماتھا چوما اور تکیے پر سر رکھتے ہوئے آہستگی سے اٹھی۔ ماں ہلکا سا کسمسائی پھر سو گئی۔ نانو باہر آ گئی۔ لاؤنج میں بشیرہ کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر عورت موجود تھی۔ نانو کو آتا دیکھ کر سلام کیا اور بولی، سلام بی بی، ہم سامنے والے گھر میں رہتا ہے، وہ صاحب کے لیے چائے بنانا ہے، ادھر گیس کا پائپ کا مسئلہ ہے، اگر آپ اجازت دے تو ہم صاحب کا چائے بنا لیں۔ وہ لہجے سے پٹھان لگ رہی تھی۔ اس نے سوالیہ نظروں سے نانو کو دیکھا تو وہ تھوڑا سا شرمندہ ہو گئی۔ نئے پڑوسیوں کا کھانا بھجوانا ان کا فرض تھا تو وہ کیسے بھول گئی۔ آپ رکو، میں بھی آئی۔ وہ جلدی سے کہتی کچن کی طرف بڑھی۔ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک ہاٹ پاٹ اور چائے کی کیٹل تھی۔ یہ لے جائیں۔ نانو نے دونوں چیزیں اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں، ہمارا صاحب ناراض ہوگا، ہم کو خود پکا لینے دو۔ وہ لاکھ روکتی رہی، لیکن نانو نے اس کی ایک نہ سنی اور کھانا دے کر ہی رخصت کیا۔ ماں کی آنکھ کھلی تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ اوف، میں اتنی دیر تک سوتی رہی ہوں، مجھے نانو نے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے اپنے قریب سوئی ہوئی نانو کو دیکھا۔ وہ نانو کے کمرے میں ہی سو گئی تھی اور اب رات کے 1 بجے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ بال سمیٹ سی وہ اٹھ بیٹھی، پاؤں میں الٹے سیدھے چپل گھسائے اور باہر آ گئی۔ پورے گھر پر سناٹے کا راج تھا۔ کچن کی مدھم روشنی کے علاوہ کچھ بھی روشن نہیں تھا۔ اسے کچھ غیر معمولی سا احساس ہوا، مجھے نانو نے جگایا کیوں نہیں؟ ماں بی بی، بشیرہ نے آواز دی تو وہ چوک کر مڑی۔ کیا بات ہے، مجھے جگایا کیوں نہیں، کھانے کے لیے اٹھایا کیوں نہیں؟ اس نے الجھے ہوئے لہجے میں بشیرہ سے پوچھا۔ وہ دراصل میں بی بی جی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر صاحب ابھی ہو کر گئے، بلڈ پریشر تھوڑا ہائی تھا، وہ دوا بھی دے گئے، بشیرہ نے ڈرتے ڈرتے بتایا۔ وہ جانتی تھی ماں غصہ ہوگی اور وہی ہوا۔ حد ہوتی ہے بشیرہ، میں سوئی تھی، مر نہیں گئی تھی جو تم نے مجھے جگانا ضروری نہیں سمجھا۔ نانو ہے وہ میری اور صرف وہی میرا سب کچھ ہے۔ ماں روان سی ہو گئی۔ جی بی بی، انہوں نے نا سختی سے منع کیا تھا، بشیرہ بیچارگی سے بولی۔ اچھا بس جاؤ یہاں سے، ماں نے قدرے غصے سے کہا اور کچن میں آ گئی۔ اسے شدید غصہ آ رہا تھا، وہ کیوں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ فریج سے ٹھنڈی بوتل گلاس میں اڈیلی، مزید برف ڈالنے لگی، شاید یہ برف اس کے غصے کو کچھ کم کر سکے۔ گلاس لیے وہ اوپر آ گئی اور ٹیس پر رکھے جھولے میں ٹک گئی۔ اس کی نظریں سامنے گھر کی کھڑکی پر پڑی جو کھلی ہوئی تھی اور روشنی باہر تک آ رہی تھی۔ اوہ، تو ہمارے نئے پڑوسی بھی اب تک جاگ رہے ہیں۔ ماں نے تن دن بڑبڑاتے ہوئے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظریں کھڑکی پر جم گئیں، جیسے کسی مقناطیسی اثر میں قید ہو گئیں۔ کھڑکی کے بالکل سامنے میز پر بیٹھا وہ نہایت ہی وجیہ اور پرکشش نوجوان تھا۔ ٹیبل پر جھکا کچھ لکھنے میں مصروف، اس کے بائیں ہاتھ میں قلم تھا اور وہ بس لکھتا جا رہا تھا۔ ماں بس اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ لیمپ کی روشنی اس کے چہرے پر پڑتے ہوئے ایک ایک خد و خال کو نمایاں کر رہی تھی۔ گھنی گھنی پلکیں، بڑھی ہوئی شیب، پیشانی پر بکھرے بال۔ ماں اپنا سارا غصہ بھولے بس اسے تکتی جا رہی تھی۔
अचानक उसने अपना सर ऊपर उठाया और माँ की तरफ देखा। माँ बुरी तरह गड़बड़ा गई, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। लेकिन टेरेस पर बहुत अंधेरा है, वो मुझे नहीं देख सकता, उसने खुद को तसल्ली देते हुए सोचा। वो अब लिख नहीं रहा था और मुसलसल उसी तरफ देख रहा था, जैसे अंधेरे में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। माँ को तो अपना सांस बंद होता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हो रही थी। आज से पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं हुई मुझसे, कभी किसी को नजर उठाकर नहीं देखा, और आज ऐसी हरकत हो गई है। अल्लाह जी प्लीज रुस्वा मत करना। माँ ने दिल में दुआ की। उसी वक्त वो एकदम उठा और चला गया। माँ ने शुक्र का सांस लिया और भागकर कमरे में घुस गई, इस बात से कतई बेखबर कि वो इसे देख चुका था और अब खड़ा मुस्कुरा रहा था। चांद की रोशनी में नई वो मनमोहनी लड़की उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। वो दोबारा अपनी निश संभाल चुका था और एक नज़र खाली किताब पर डालकर अब कुछ और ही लिख रहा था। फराह और महा टेरिस पर बैठी आइसक्रीम खा रही थी। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। फराह ने आइसक्रीम का चम्मच मुंह में डालते हुए कहा, था तो सही। माँ ने मुख्तसरन जवाब दिया। अच्छा, सच तुम्हें बताना था कि इस वीकेंड पर हम सब वादी कैलाश जा रहे हैं। अपना और नाना का सामान पैक कर लेना, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पिछली दफा भी तुम नहीं गई थी, अगली बार का वादा किया था, सो अब मैं कोई बहाना नहीं सुनने वाली। फराह ने तेज तेज लहजे में बोलते हुए हतमी अंदाज में कहा तो माँ को तो हंसी आ गई। अरे बाबा, ब्रेक तो लगाओ, एकदम बता रही हो, नाना को भी तो मनाना पड़ेगा ना। मेरा तो तुम्हें पता है मुझे नादान एरियाज देखने का कितना क्रेज है। माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, एकदम नहीं बता रही, पूरे 5 दिन है। अभी बस अचानक ही प्लान बना। इस दफा जन्म जोशी के त्योहार पर हम वहीं होंगे और नानों की तरफ से तुम बेफिक्र रहो, अम्मी इन्हें खुद ही मना लेंगी। फरहान ने तफसील बताते हुए पूरी यकीन लेजे में कहा तो माँ ने इत्मीनान में सर हिलाया। वो जानती थी कि माँ की अम्मी नानों की बात कभी नहीं टालेंगी। माँ उसकी बचपन की सहेली और हमसाई थी, वो बिल्कुल बहनों की तरह थी। और यही हाल नानों और फराह की अम्मी का था। वो दोनों भी बहुत अच्छी दोस्त थी। फराह की बात सच साबित हुई थी। नानों साथ जाने के लिए मान गई थी और अब वो अपनी और नानों की पैकिंग कर रही थी। वो पहली दफ़ा इतनी दूर जा रही थी। उसे पहाड़ी इलाके से और बर्फ़ से ढकी वादियाँ देखने का बहुत शौक था और अब ये शौक पूरा होने जा रहा था। वो बहुत खुश थी और चहकती फिर रही थी। नानू भी उसकी खुशी देखकर खिल उठी थी। अपना और नानों का सामान पैक कर चुकी थी। उसने अलमारी से एक तस्वीर निकाली और सीने से लगा लिया, भूसा दिया, फिर अपने पर्स में रख ली। ये उसके मामा बाबा की वही तस्वीर थी जो उसके पास थी। ये इनके निकाह के मौके पर बनाई गई थी। वो बस इतना जानती थी कि उसके वालिदैन की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। नानू ने उसे हकीकत से दूर रखा था। वो नहीं चाहती थी कि उसके दिल में कोई खौफ या नफरत बैठे। खुशगवार सफ़र का आगाज़ हो चुका था। नानो और फराह की अम्मी आलिया बेगम और फराह की चच्ची राशिदा खुश गप्पों में मसरूफ़ थीं। फराह और माँ उसकी कज़न आमना और सानिया चिप्स खाती बाहर के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थीं। फराह के बाबा सऊदिया में जॉब करते थे, यहाँ वो अपनी चचा के साथ रहती थी और अब दोनों फैमिलीज वादी कैलाश की तरफ गामजन थीं। माँ कानों में हैंड फ्री लगाए बाहर देख रही थी। सिर रहकर सामने वाले घर का कफल याद आ रहा था। पता नहीं वो कहाँ गया होगा। वो गैर इरादी तौर पर इस वजह इंसान के बारे में ही सोच रही थी जो इस रात के बाद नजर नहीं आया था। मलिक शाहू बैठक में मौजूद थे। उनके सामने दोनों सपूत पराजमान थे। वो तीनों बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। जरगा अपना फैसला सुना चुका था और उसके मुताबिक खून के बदले खून या खून के बदले इज्जत देना थी, क्योंकि बाल लाशारी कबीले से दुश्मनी की थी। ये कोई मामूली कबीला न था। उनके हम पाया हम शान था। मलिक शाह बार बार अपनी घनी मूछों को ताव देते किसी सोच में घूमते। उनके लाडले सबूत अकबर शाहवानी ने लाशारी कबीले के सरदार के बेटे का कत्ल कर दिया था। ये कयामत खैज वाक़या था जिसने शाह कबीले की ईंट से ईंट हिला डाली थी। अकबर शाहवानी और मुजफ्फर शाहवानी बाप के सामने साख तो जामिद बैठे थे। बकौल अकबर शाहवानी के उसने ये कत्ल जानते बूझते नहीं किया था। वो शिकार के घर से निकला था, नहीं जानता था कि वहाँ लाशारी कबीले के सरदार का बेटा मौजूद है। उसकी बंदूक से निकली हुई गोली कब उसका सीना चीर गई, वो इस बात से कतई लाइल्म था। लेकिन बात ये थी कि जिस कबीले का परिंदा मारना भी उनके लिए हराम था, इस कबीले के वारिस का कत्ल अकबर शाहवानी के हाथों हो गया था। और वारिस भी, जिसने इस जन्मोची के त्यौहार पर सरदार बनना था, बाबा साई में मरना नहीं चाहता। अकबर शाहवानी मलिक शाह के घुटने को हाथ लगाते हुए बोला। वो खामोश रहे। मर्द बनो भाई, तुम्हें इस तरह बात ज़ेब नहीं देती। असगर शाहवानी ने भाई को कंधों से थामते हुए कहा। वो मरना नहीं चाहता बाबा साईं, तो कत्ल करते वक्त, गोली चलाते वक्त इस बात का ख्याल रखना था ना कि तू अभी मरना नहीं चाहता। जिस कबीले की चुड़िया मारना भी गुनाह है तो उसका बंदा मारा है अकबर। मलिक शाहवानी ने गुस्से और बेबसी से चिंगारते हुए अकबर शाहवानी को पर्रे धक्का दिया था।
बाबा साईं मुझे माफ कर दो। अकबर शाहवानी हाथ जोड़ते हुए गिड़गिड़ाया था। असगर ले जाओ इसे यहाँ से और बता दो हम तो माफ कर देंगे, लेकिन लाशादी कबीले ने अपना खून माफ नहीं किया। अब ये फैसला कर बैठे कि खुद पेश होगा या बेगैरत बहन को पेश करेगा, उन्होंने तकरीबन धाड़ते हुए कहा। रायन अपनी तायजाद की मौत की खबर सुनते ही हवेली पहुंचा था। हवेली में सिर्फ मातम बिछा था। शवानी कबीले के सरदार के बेटे ने उसके तायजाद का कत्ल कर दिया था। उसका खून खोल रहा था। बस नहीं चल रहा था कि शवानी कबीले के एक एक फर्द को भून डाले। उसे हर हाल में अकबर शवानी की लाश चाहिए थी। बीबी साईं का रो रो कर बुरा हाल था। उनका अजीज जान अखलौता बेटा फरहाद गोली की नजर होकर मर चुका था और गोली चलाने वाला शाह कबीले के सरदार का बेटा था। उनके शौहर और देवर भी दुश्मनियों में मारे गए थे। अब वाहिद उनका सहारा था। उसकी मौत ने तो इन्हें तोड़कर रख दिया था। यही हाल रेहान की वालदा अम्मा साईं का था। उन्होंने रेहान और फरहाद दोनों में कोई फर्क नहीं किया था। रेहान उनकी आंखों की ठंडक था तो फरहाद में उनकी जान बसती थी। पूरी हवेली पर शोक की फिजा छाई हुई थी। इधर ये खबर सुनते ही रेहान भी दौड़ा चला आया। तो उसे यकीन नहीं आ रहा था कि फरहाद अभी दुनिया में नहीं रहा। कल रात ही तो उससे बहुत देर तक फोन पर बात करता रहा था। फरहाद उसे चलम जोशी के त्यौहार पर आने के लिए मना रहा था। वो नया सरदार बनने जा रहा था। रेहान को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। वो कितना खुश था। सरदार बनने के बाद वो बहुत कुछ बदलना चाहता था। उसके बहुत से ख्वाब थे जो ताबीर न पहुंच सके। आज उसकी मौत की खबर रायन पर किसी कयामत की तरह टूटी थी। उसकी हालत तो गैर हो रही थी। फरहाद न सिर्फ उसका तायजाद बल्कि उसका दोस्त हमरा सब ही कुछ तो था। किसी ने उससे उसका सबसे ज्यादा कीमती चीज छीन ली थी। शाहवानी कबीले ने हमसे दुश्मनी लेकर अपनी जड़ें उखड़वा दी हैं। उनकी नस्लों को बर्बाद ना किया तो मेरा नाम भी रायन लशारी नहीं। उसने गमो गुस्से की हालत में बीबी साईं को गले लगाते हुए अहद किया। उसका बस नहीं चल रहा था कि अकबर शाहवानी को जिंदा गाड़ दे। अब सबको जरगे के फैसले का इंतजार था जब अकबर शाहवानी को मौत के घाट उतारा जाएगा। माँ ने हाथ से बनी लकड़ी के छोटे छोटे झुमके उठाते हुए कहा, ये देखो, ये मैंने हम दोनों के लिए ले रही हूँ। माँ ने बैग की जिप खोलते हुए कहा और पैसे निकालने लगी। उसकी फुर्तियाँ देखकर फराह मुस्कुरा दी। वो देखो, वो मोर है ना, उनके दाएं तरफ एक ढलान ऊपर जा रही है। माँ ने फराह की तवज्जो उस तरफ मुंतकिल करवाते हुए कहा, हाँ मोर ही लग रहे हैं। माँ ने गौर से देखते हुए कहा, वो देखो, वो पर भी फैला रहे हैं। अब की बार फराह ने पुरजोश लहजे में तकरीबन चीखते हुए कहा और अगले ही लम्हे माँ का हाथ पकड़ते हुए ढलान की तरफ भागी। अरे रुको तो, मुझे बैग तो बंद कर लेने दो। वो चिल्लाती रह गई लेकिन फराह कहाँ बात सुनने वाली थी। तभी माँ बुरी तरह एक आदमी से टकराई और उसका बैग खुलकर जमीन पर ही उलट गया। वो घबरा गई। वो आदमी बहुत बुरी तरह से घूर रहा था। उसके कंधे पर बंदूक थी। माँ को उसे देखकर खौफ आने लगा। सॉरी, फराह ने कहा और माँ का हाथ जल्दी जल्दी थामे उसकी चीजें समेटने लगी जो बैग से निकलकर दूर दूर तक जमीन पर फैली हुई थी। तभी वो आदमी नीचे झुका और अपने कदमों में पड़ी तस्वीर उठा ली। माँ की जान पर बनाई। ये तस्वीर उसके मामा बाबा की थी। वो घूर घूर कर कभी तस्वीर को और कभी माँ को देखता रहा। माँ बुरी तरह कंफ्यूज हुई। प्लीज ये मुझे दे दे, माँ ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। लेकिन वो यकसा नजरअंदाज करते हुए अपने एक और साथी की तरफ बढ़ा और तस्वीर उसकी तरफ बढ़ा दी। वो भी कभी तस्वीर और कभी माँ को देखता रह जाता। फिर वो दोनों आपस में कुछ बातें करते हुए माँ की तरफ बढ़े। फराह, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने फराह का हाथ मजबूती से थामते हुए कहा। डर तो मुझे भी लग रहा है, चलो भाग चलें। फराह ने उसका हाथ थामा और वापस मुड़ने लगी। तभी वो उनके सर पर पहुंच चुके थे। कौन है ये? मेरे मामा बाबा हैं, इधर दो मुझे। माँ ने आगे बढ़कर छिपना चाहा लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती वो आदमी आगे बढ़ा और माँ को तकरीबन खींचते हुए जीप में डाल दिया। इसने बहुत कोशिश की इसे खुद को छुड़ाने की। आदमी ने गन का दस्ता उसके सर पर मार दिया। माँ को होश न रहा। उसका दूसरा साथी जीप स्टार्ट कर चुका था। फराह मदद के लिए पुकारती रह गई लेकिन सुनने वाला कोई न था। वो जीप के पीछे भागी लेकिन नाकाम रही। जीप बहुत स्पीड से नजरों से दूर होती जा रही थी। वो सर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। रोते रोते हिचकियां बन गई थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग कौन थे और माँ को क्यों लेकर गए थे। बाबा साईं, देखे मैं किसे लाया हूँ। असगर शाहवानी ने मलिक को शाहू के कदमों में पटकते हुए मुसर्रत लहजे में कहा। वो कर्राह कर रह गई। कौन है ये? मलिक शाहू एकदम सीधा होते हुए माँ की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये देखें बाबा साईं, अल्लाह सोने ने बड़ी मदद की है हमारी। असगर शाहवानी ने जोशो मुसर्रत से मिले जुले लहजे में कहा और वही तस्वीर उनकी तरफ बढ़ा दी। माँ नासमझी के आलम में ये सब देख रही थी। मलिक शाहू बगौर इस तस्वीर को देखते रहे। एक नज़र माँ पर डालते फिर तस्वीर पर। वाह असगर, तू तो बहुत काम की चीज़ ढूंढ कर लाया है। मतलब अब्बा सरदार का शक बिल्कुल ठीक था। यूसुफ ने शादी कर रखी थी और ये इसी का ही गंदे। उसने जूते की नोक से माँ की ठोड़ी को छुआ और उसका चेहरा ऊपर किया और फिर बामास के कहा लगाया।
माँ के तो तन बदन में ही आग लग गई। दिल चाहा अब भी जमीन फटे और वो इसमें समा जाए। तस्लील के एहसास से उसकी आंखों में आंसू आने लगे। वाह मौला साईं, तूने कितने सही वक्त पर अपने बंदों की मदद की है। मलिक शाह ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। एक मायना खेज नजर असगर शाहवानी पर डाली तो वो भी जौबन मकरू हंसी हंसा। माँ अपने बाबा का नाम सुनकर चौंकना हुई, गाल पर बहने वाले आंसू बेदर्दी से मसलती वो उठ खड़ी हुई। कौन हो तुम लोग? मेरे बाबा को कैसे जानते हो? माँ मलिक शाह की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, नजरे नीचे का लड़की, तू जानती नहीं कि किससे बात कर रही है? असगर शाहवानी ने तंबी अंदाज में कहा, किससे बात कर रही हूँ? मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। कौन हो तुम लोग? मेरे बाबा को कैसे जानते हो और क्यों मुझे इस तरह उठाकर लाए हो? खौफे खुदा नहीं है तुम लोगों में? माँ ने असगर शाहवानी के मुकाबिल खड़े होते हुए गजीले लहजे में चीखते हुए कहा। उसने माँ को बालों से पकड़ा और चिंगारते हुए बोला, आज तक किसी औरत की इतनी जरूरत नहीं हुई कि मेरे सामने खड़े होकर इस तरह जुबान चलाए। अपनी औकात में रहे तो तेरे हक में यही बेहतर है। फिर एक झटके से उसे छोड़ दिया। माँ लड़खड़ा कर रह गई। असगर को माँ से इतनी दिलेरी की तवक्का न थी। उसे अपने मुकाबिल खड़ा देखकर उसकी मर्दाना ना पर चोट ही तो लगी थी। मलिक शाह उठ खड़े हुए। ओ ठंडा रे ठंडा, मलिक शाह ने हंसते हुए असगर से कहा और फिर माँ से